عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھا دن نہیں تھا۔ مفتی سعید جو نکاح خواہ ہیں اور اون چودھری جو گواہ ہیں اس نکاح کے، دونوں آج عدالت میں پیش ہوئے۔ بولو پینسل مٹھائی کینسل۔ آج لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ کرتے رہے ہیں، یا بلہ بچا لیں یا خان بچا لیں، کون ہے جو عمران خان کی کرسی سنبھالنے کی جسارت کرے گا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھا دن نہیں تھا۔ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ آج امپورٹنٹ دن ہے اور شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کئی مہینوں کے بعد جو ہیں وہ شاید پبلک کے سامنے آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور مزید کچھ بری خبریں ہیں ان کے حوالے سے، کچھ وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پالیسی ڈیسیجن لونڈے لپاڑوں کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈیسیجن لیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ بلکہ آج لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ کرتے رہے ہیں۔ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور کامنٹ بھی کیا کریں۔ جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے اسے کامنٹ سیکشن میں نیچے ضرور دیا کریں۔ سب سے پہلے جناب، پاکستان سٹاک مارکیٹ معیشت کے حوالے سے خبر، 60,000 پوائنٹس کی جو سطح ہے، جو لیول ہے، اسے پہلی دفعہ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے آج کراس کر لیا، اور پیچھے سے جو پازیٹیو سینٹیمنٹ چل رہا تھا وہ کرتے 60,000 پوائنٹس بھی آج کراس ہو گیا۔ ادھر انٹر بینک میں ڈالر 16 پیسے مہنگا ہو کے 285 روپے 80 پیسے کا ہو گیا، اور اوپن مارکیٹ کے اندر 287 روپے کا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جناب، لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے تدارک کے سلسلے میں لاہور میں تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ سی پی او لاہور رات 10 بجے تجارتی سرگرمیاں بند کروانے کے حکم پر عمل درآمد کروائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری سی پی او لاہور کو اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دیں۔ اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن لاہور اور حکومت نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ہی شیمفل انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ۔ پاکستانی کرکٹرز سہیب مقصود اور عامر یامین، یہ دونوں کراچی سے سفر کر رہے تھے ہائی وے کے اوپر، اور کراچی سے ملتان جا رہے تھے، تو بائی روڈ جا رہے تھے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار کراچی سے ملتان بذریعہ روڈ سفر کیا۔ سندھ پولیس اتنی کرپٹ ہے کہ 50 کلومیٹر کے بعد آپ کو روک کر پیسے مانگتی ہے اور نہ دینے کی صورت میں تھانے لے جانے کی دھمکی دیتی ہے۔ سندھ پولیس میں کرپشن عروج پر ہے۔ ہم نے پولیس کو بتایا کہ ہم کرکٹرز ہیں اور کراچی میں میچ کھیلنے کے بعد واپس ملتان جا رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے ہم سے 8,000 روپے لے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سہیب، میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ میرا خیال میں انتہا کی کرپشن ہے سندھ کے اندر، اور یہ پیپلز پارٹی کا فیلئر ہے کہ وہ اس کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے کچھ نہیں کر سکے، بلکہ اپنے وڈیروں کے ذریعے آپ نے پتہ نہیں کس بندے کو جو ہے پولیس کے اندر بیڑا کر مطلب پروفیشنلزم کی اتنی سیویئر کمی ہے سندھ پولیس کے اندر کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ ون آف دا ورسٹ پرفارمنگ ڈپارٹمنٹس ان پاکستان میرے خیال میں وہ سندھ پولیس ہے۔ تو شرم کا مقام ہے، لٹرلی شرم کا مقام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے لیے کہ آپ کے ناک کے نیچے جو ہے نا یہ پولیس آپ لوگوں نے تیار کر کے دی۔ اب مجھے ڈو ناٹ ٹیل می کہ یہ ون آف انسیڈنٹ ہے تو جناب اس طرح تو چلیں ہو جاتا ہے، اگر ہو گیا تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے اور بہت کچھ ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، تاریخ بھری پڑی ہے کہ سندھ کے اندر پولیس نے جو ہے وہ کس قسم کی حرکتیں کی ہوئی ہیں اور ان کی کیا پرفارمنس رہی ہوئی ہے۔ لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ورنہ انتہائی شرمناک پرفارمنس ہے سندھ پولیس کی۔ اس کے علاوہ جناب ادھر سے کرکٹر سے پیسے لینے والے اب 4 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ایس ایس پی حیدر رضا کے مطابق آئی جی سندھ کے احکامات پر پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ قومی کرکٹر سے پیسے لینے کے معاملے پر ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد نے انکوائری رپورٹ مرتب کی ہے، اور تھانہ سکرنڈ کے 4 پولیس اہلکار اس میں ملوث پائے گئے ہیں جن کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ اور بیچاروں کی میرے خیال میں کمبختی یہ آ گئی تھی کہ انہوں نے قومی کرکٹرز کے متھا لڑا لیا، ان سے پیسے مانگ لیے، انہوں نے جا کے سوشل میڈیا پہ لکھا، اور آبویسلی دیز آر ہائی پروفائل پیپل، ان کی فالوئنگ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ٹی وی کے جرنلسٹ، پرنٹ کے جرنلسٹ ان کرکٹرز کو فالو کرتے ہیں، تو 1 منٹ میں خبر جو ہے وہ ہائی لائٹ کے اندر آ گئی، ورنہ ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی جو ہے اس سے یہ رشوت لینے دینے کا کام جو ہے وہ تو ایک عام چلتا رہتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ چلیں خیر، اللہ کرے ان 4 پولیس اہلکاروں کو اب سزا بھی ہو، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو سسپینڈ کر کے کچھ دیر کے بعد جو ہے دوبارہ نوکری پہ بحال کر دیا جاتا ہے، ہوتا یہ ہے، مطلب ہومیوپیتھک قسم کی جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ناٹ گڈ نیوز فار عمران خان صاحب۔ جاوید چودھری صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے آج سے چند دن پہلے یہ ویلاگ کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو لایا جائے گا، اور پورا جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا جائے گا پورا جوڈیشل کمپلیکس، اور کسی پی ٹی آئی کے فالوور کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر وہ آئے تو گرفتار ہوئے
تو پھر ان کو 9 مئی کے مقدمے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے کتنے جو اکاؤنٹس ہیں اور ان میں سے کئی لونڈے لپاڑے بھی, انہوں نے جاوید چودھری صاحب کا یہ کلپ نکالا اور انہوں نے کہا کہ دیکھا جاوید چودھری صاحب نے جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جو پلان ہے وہ بے نقاب کر دیا کہ دیکھیں ان لوگوں کو 9 مئی کے معاملے میں پھنسا دیا جائے گا. نہ ایسا کچھ ہوا, نہ کوئی کارڈن آف کیا گیا, نہ عمران خان کو لایا گیا, نہ شاہ محمود قریشی کو لایا گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو برائے مہربانی میں اس طرح کی پریڈکشنز کے اوپر میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے. ہوا کیا ہے, ایکچوئل کیا ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ ہوا تھا, جس دن ایکچولی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جس دن فیصلہ سنایا تھا کہ جی سائفر کیس جو ہے اس کا جیل ٹرائل ہم ختم کرتے ہیں اور اسے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا, تو یہ کہا گیا تھا یہ ٹرائل اب 0 سے شروع ہوگا. اگر میرے ریگولر ویورز جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, میں نے اسی وقت کہا تھا اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کیا ہوگا کہ اس کے کاغذ پورے نہیں ہیں, اس کے کاغذ پورے ہوں گے اور گاڑی دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی. اور وہی ہوا کہ آج جو ہے اس کے کاغذ پورے ہو گئے اور گاڑی جو ہے دوبارہ چلنا شروع ہو گئی. اور میں نے اسی دن کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کورٹ جو ہے نا وہ یہ کہہ دے گا کہ جناب اس میں پبلک کو یا میڈیا کو جو ہے وہ آنے کی اجازت دی جائے. آج وہ بھی ہو گیا. میں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں سائفر کیس کی سماعت کی. عدالتی حکم کے باوجود عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش نہیں کیا گیا. جیل حکام نے عدالت میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملزمان کو پیش نہیں کر سکتے. اسلام آباد پولیس کو اضافی سیکیورٹی کے لیے خط لکھا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کو سنجیدہ نوعیت کے سیکیورٹی خدشات ہے, سیکیورٹی کو ریزن بنا کے وہ نہیں انہوں نے کیا. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کو پیش کرنا جیل حکام کی ذمہ داری ہے. ہم جان پر کھیل کر عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں. کیا عمران خان جیل میں محفوظ نہیں ہے؟ راستے میں کوئی خطرہ ہے تو بتا دیں. جوڈیشل کمپلیکس کو مکمل طور پر بند کر کے بھی لایا جا سکتا ہے. اس عدالت میں کس سے خطرہ ہے؟ یہاں فیملی سے خطرہ ہے یا قانون کی پاسداری کرنے والے وکلا سے خطرہ ہے؟ آپ کی بات نہیں مان رہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات نہیں مان رہے تو کیا ہم سپریم کورٹ جائیں؟ سلمان صفدر نے کہا کہ ہم کہتے رہے ابھی آگے نہ بڑھیں, طے ہو لینے دیں کہ یہ کیس کیسے چلنا ہے. کبھی کوئی کیس اتنی جلدی میں چلا ہے؟ اس کیس کو ہم 5 ہفتوں میں مکمل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے, ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے. اگر عدالتی احکامات نہیں مانے جاتے تو سرکاری ملازم کو جیل میں بھیجنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. جج صاحب نے کہا کہ جی عوام کو رسائی ہونی چاہیے, میڈیا کو عدالت تک رسائی ہونی چاہیے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے اوپن ٹرائل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جیل میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے. عدالت میں جیل حکام نے دستاویزی شواہد کے ساتھ بتایا کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر پیش نہیں کر سکتے. عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا. بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث عمران خان کا جیل میں ہی ٹرائل ہوگا. میڈیا کو بھی جیل ٹرائل کور کرنے کی اجازت ہوگی. جو بھی ٹرائل دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوگا اسے بھی اجازت ہوگی. عدالت نے ہدایت کی کہ سائفر کیس کی آئندہ سماعت جمعے کو جیل میں ہوگی. عوام اور میڈیا کو آئندہ سماعت کے دوران جیل میں موجودگی کی اجازت ہوگی. جیل اتھارٹیز ان تمام آنے والوں کو سہولت فراہم کریں گے جو سماعت میں آنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک جو کرٹیکل پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی پبلک بھی آ سکتی ہے. تو کتنی کو پبلک آ سکتی ہے؟ آپ کتنی پبلک کو الاؤ کریں گے؟ اب مجھے یہ لگتا ہے, میں اب یہ پریڈکٹ نہیں کر رہا, میں صرف ایک اپنا ہنچ بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو کہ وہ کہیں جی اتنی ہی مخصوص جگہ ہے ہمارے پاس, آپ اپلائی کر دیں, ہم اس میں سے دیکھ لیں گے کہ کس کس کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم, عمران خان صاحب کی فیملی, شاہ محمود قریشی صاحب کی وکلا کی ٹیم, ان کی فیملی, میڈیا پرسنز جو ریگولرلی جو ہے وہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں, میرا خیال میں پہلی پریفرنس جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جائے گی. اور اس کے بعد اگر کوئی جگہ بچ گئی تو پھر پبلک میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ الاؤ کر دیا جائے گا. اس کے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ الاؤ ہوگا. تو وہ جو مٹھائیاں لونڈے لپاڑے بانٹ رہے تھے, اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بھائی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ دیکھنا یہ صرف 2-4 کاغذ ٹھیک کرنے اور یہ کام وہیں سے دوبارہ شروع ہو جانا, جیل ٹرائل سے شروع ہوگا. اور وہی ہوا ہے کہ جیل کے اندر ہی ٹرائل ہوگا, صرف پبلک اور میڈیا کو آنے کی اجازت ہوگی, دیٹس اٹ. تو بولو پینسل, مٹھائی کینسل, سمپل از دیٹ. اچھا جی, اس کے علاوہ آفیشل سیکریٹری عدالت میں عمران خان کی بیٹوں سے بات کروانے سے متعلق درخواست پر جج صاحب نے سماعت کی. عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ عدالت نے بات کروانے کا آرڈر جاری کیا, جیل حکام مان نہیں رہے. جج صاحب نے کہا کہ جیل حکام نے جواب دیا ہے کہ جیل مینول کے مطابق بیرون ملک بات نہیں کرا سکتے, ہم نے ابھی درخواست پر فیصلہ نہیں دیا, دیکھ رہے ہیں. علیمہ خان صاحب نے کہا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت جیل حکام نے یہ جواب دیا ہے. تو پی ٹی آئی کے وکیل شراز احمد رانجھا نے عدالت سے استدعا کی کہ قوانین منگوا لیے جائیں, اس میں کیا ہے, جیل ایس او پیز منگوائے جائیں. دوسری جانب وکیل علی بخاری جو شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ بیرون ملک کال کا خرچہ ڈال سکتے ہیں, اب تو ماڈرن دور ہے, بچوں سے بات کے معاملے کو انسانی ہمدردی کے طور پہ دیکھا جائے. بعد میں جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو آئندہ سماعت پر طلب کرتے ہوئے ٹیلی فونک گفتگو کرانے سے متعلق جیل ایس او پیز بھی
طلب کر لیے. سو ایک اتنی چھوٹی سی چیز ہے، میرے خیال میں اس میں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور یہ انٹرنیشنل کال اور لوکل کالز کے کانسیپٹ تو ویسے ہی جب سے واٹس ایپ آیا ہے تو آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے اگلے کو کال کر سکتے ہیں، تو کافی حد تک یہ ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں. لیکن وہ جنہوں کہتے ہیں نا مینگنے ڈالنی ہے دودھ کے اندر، تو یہ وہ والی صورت حال ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا دہی بنا کے رکھ دینی ہے چیز کی. بس یہ بیسکلی صرف یہی ہو رہا ہے. اچھا جی، دوسری بری خبر عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ خاور مانیکا جنہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا اور اب وہ مرکزی مدعی بن چکے ہیں کیس کے اندر، جو انہوں نے کیس فائل کیا ہے، اور دوران عدت نکاح کا جو معاملہ ہے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے درمیان، وہ اس کی کیس کی سماعت اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ہوئی. اس سلسلے میں آج مفتی سعید جو نکاح خواہ ہیں اور اون چودھری جو گواہ ہیں اس نکاح کے، وہ دونوں آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. سول جج قدرت اللہ نے مفتی سعید سے پوچھا کہ اردو زبان میں بیان ریکارڈ کروائیں گے؟ مفتی صاحب نے کہا جی میں اردو میں ہی اپنا بیان عدالت میں ریکارڈ کرواؤں گا. مفتی سعید نے بیان ریکارڈ کرانے سے قبل حلف اٹھایا اور بیان میں کہا کہ میری عمر 62 سال ہے، میں 76 پاک میں پڑھاتا ہوں، عمران خان سے اچھے تعلقات تھے اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کا میں ممبر بھی تھا. 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بشریٰ بی بی سے لاہور جا کے نکاح پڑھوانا ہے. جج صاحب نے مفتی سعید سے سوال کیا کہ آپ صفحے کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، لکھا ہوا پڑھنا جھوٹ ہوتا ہے، صفحہ ہٹا دیں اور زبانی بیان ریکارڈ کروائیں. بعد میں انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر میں ڈیفینس لاہور گیا. لاہور میں بہت لوگ تھے، بشریٰ بی بی کی بہنیں بھی تھیں. ان کی بہن سے پوچھا کہ کیا نکاح کے شرعی لوازمات پورے ہیں، تو خود کو بشریٰ بی بی کی بہن ظاہر کرنے والی خاتون نے کہا کہ نکاح پڑھایا جا سکتا ہے. عدالت نے پوچھا کہ عدت کے حوالے سے آپ نے بشریٰ بی بی سے خود کیوں نہیں پوچھا؟ تو اس پہ مفتی سعید نے کہا کہ ہمارے یہاں خاتون سے ایسا کچھ نہیں پوچھا جاتا. بشریٰ بی بی اور عمران خان کا نکاح میں نے پڑھا دیا تھا. نکاح پڑھانے کے بعد عمران اور بشریٰ بی بی بنی گالہ میں رہائش پذیر ہو گئے. مفتی سعید کے مطابق فروری 2018 میں مجھ سے عمران خان نے دوبارہ رابطہ کیا. مجھے بتایا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح دوران عدت ہوا ہے. جج نے پوچھا کہ کس نے رابطہ کیا دوبارہ نکاح پڑھوانے کے حوالے سے؟ تو مفتی سعید نے کہا مجھے یاد نہیں کہ مجھے کس نے کال کے حوالے سے دوبارہ رابطہ کیا تھا. ان کو بھول ہی گیا کہ کس نے یہ رابطہ کیا تھا. اچھا، دوسری جگہ پھر اون چودھری نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے. اون چودھری کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے اور اب استحکام پاکستان پارٹی میں جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے سابق قریبی دوست ہونے کے ناطے میں بیان ریکارڈ کرا رہا ہوں. میرے سامنے مفتی سعید نے بشریٰ بی بی سے پوچھا تو بشریٰ نے بتایا کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے، شرعی لوازمات پورے ہیں، لہٰذا نکاح پڑھا دیا جائے. اون چودھری کے مطابق میڈیا پر آ گیا کہ عمران خان کی بشریٰ بی بی سے شادی ہو چکی ہے. میڈیا پر معلوم ہوا کہ دوران عدت نکاح ہوا تو عمران خان نے کہا کہ خاموش رہیں، عدت پوری ہونے پر دوبارہ نکاح کر لیں گے. ہم نے خاموشی اختیار کی. پھر عمران اور بشریٰ بی بی کا فروری میں دوبارہ نکاح پڑھایا گیا. اون چودھری نے مزید کہا کہ بشریٰ بی بی نے مجھے بتایا کہ عدت 14 سے 18 فروری کے درمیان پوری ہو رہی تھی. پھر دوسرا نکاح بنی گالہ میں فروری 2018 میں پڑھایا گیا. اس وقت میں موجود تھا. ان کے نکاح کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. میں اور زلفی بخاری دونوں دوسرے نکاح کے گواہ تھے. عمران خان بشریٰ بی بی سے شادی کرنا چاہتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بشریٰ سے نکاح ہوا تو وزیر اعظم بن جاؤں گا. پہلا نکاح دوران عدت جان بوجھ کر کیا. ان کا پہلا نکاح پیشگوئی کے زیر اثر تھا. پہلا نکاح غیر شرعی، غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی تھا. بعد میں عدالت نے مفتی سعید اور اون چودھری کا بیان ریکارڈ کرانے کے بعد سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت پر کیس کے تیسرے گواہ محمد لطیف کو طلب کر لیا. اب یہ محمد لطیف غالباً وہی ہے جس کے بارے میں خاور مانیکا نے کہا تھا کہ جی میں نے اپنے ملازم سے کہہ کے جو ہے عمران خان کو گھر سے باہر نکلوایا تھا. یہ وہ ہے میرے خیال میں محمد لطیف. اچھا جی، اس کے علاوہ اب ایک اور جو بری خبر ہے، اب پتہ نہیں اس کو برا کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، اس کے حوالے سے میڈیا کے مختلف سیکشنز جو ہیں مختلف طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں. ایکسپریس نے اس معاملے پہ رپورٹ کیا ہے اور دس از ناٹ اے گڈ نیوز فار پی ٹی آئی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. عمران خان انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے عمران خان کا انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی تکنیکی وجوہات پر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو لدم قرار دیے تھے، اس لیے ہم الیکشن کمیشن کو دوبارہ کوئی جواز فراہم نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا عمران خان کی جگہ عارضی طور پر کوئی اور رہنما الیکشن میں حصہ لے گا. ایکچولی پی ٹی آئی جو میں دیکھ رہا ہوں سچویشن کو، جس طرح میں انالائز کر رہا ہوں، وہ دے آر اسٹک بٹوین دا فائر اینڈ واٹر. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ عمران خان کو وہ لے کر آتے ہیں اور چیئرمین کا الیکشن لڑاتے ہیں تو ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ آلریڈی نااہل قرار دیے جا چکے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر کہیں یہ نہ ہو کہ اگر یہ ان کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی الیکٹ کر دیتے ہیں تو ان کے یہ پورے الیکشن نل اینڈ وائڈ نہ ہو جائیں، اور اگر یہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے تو بلہ ہاتھ سے گیا. یہ پرابلم ہے. تو اب بلے کو بچانے کے لیے یا بلہ بچا لیں یا خان بچا لیں، بیسکلی یہی ہے.
تو بلے کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ کسی اور کو اگر چیئرمین بنا دیتے ہیں تو یہ کرنا پڑے گا، لیکن آبویسلی کون ہے جو عمران خان کی کرسی سنبھالنے کی جسارت کرے گا؟ لیکن نون لیگ نے جو فارمولا اپنایا تھا وہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا تھا اور نواز شریف کو قائد بنا دیا تھا. تو یہاں پہ بھی جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے قائد بنایا جا سکتا ہے. پارٹی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی ہے، آپ سب جانتے ہیں، وہ عمران خان کے بغیر نہیں چلنی، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. سو اسٹک بٹوین اے راک اینڈ ہارڈ پلیس کہ کرنا کیا ہے اب. سو اس سلسلے میں البتہ جیو نے، یہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا تھا، جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی نے عمران خان کی مشاورت سے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے جو جمعے کو کرائے جائیں گے. ذرائع کے مطابق عمران خان بلا مقابلہ پارٹی چیئرمین رہیں گے، جبکہ پارٹی میں باقی عہدوں پر انتخابات کروائے جائیں گے. واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان کے لیے تحریک انصاف کو 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے. سو جیو ایکچولی کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے، ایکسپریس جو ہے وہ بالکل کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے. اب جمعے تک جا کے جو ہے وہ سچویشن کلیئر ہوگی. اچھا جی، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے جناب کہ عمران خان کی منظوری کے بغیر یہ سرکولر جاری ہوا ہے کہ عمران خان کی منظوری کے بغیر کسی کو پارٹی میں شامل نہ کیا جائے. سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے ملک بھر میں پی ٹی آئی عہدیداروں کے نام سرکولر جاری کر دیا ہے. ایکچولی ایک سیریز چل پڑی ہے کہ جو ہے وہ ہر قسم کے لوگوں کو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک گروپ جب ایڈ کرتا ہے تو دوسرے کو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر. سو بیسکلی یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اچھا اب آ جائیں لونڈے لپاڑوں کے حوالے سے، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. وہ میں کیوں ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. انصار عباسی صاحب نے بیسکلی خبر دی ہے، فرماتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جیل میں قید چیئرمین عمران خان نے اپنی پارٹی کی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ پارٹی ایسے تمام عناصر سے دور رہیں جو پی ٹی آئی اور پاک فوج کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے عناصر چاہے پارٹی کے اندر ہوں یا باہر، ان کی مذمت کی جائے. پی ٹی آئی کے نئے مقرر کردہ سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے بتایا، اب یہ ڈائریکٹلی کوٹ کر رہے ہیں شیر افضل مروت کو، کہ انہیں عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی میں اور سوشل میڈیا پر موجود ایسے افراد کے ساتھ لا تعلقی اختیار کی جائے جو پاک فوج کو ہدف بنا رہے ہیں، اسے بدنام کر رہے ہیں یا پھر پاک فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. مروت نے کہا کہ عمران خان نے انہیں کہا ہے کہ یہ تاثر دور کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے. عمران خان نے ہمیشہ سے ہی اس بات پر یقین رکھا ہے کہ فوج ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے اہم ترین ہے. مروت نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہے. شیر افضل مروت سینئر وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں وہ کے پی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے بڑے اجتماعات سے خطاب کر چکے ہیں. ان عوامی اجتماعات میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. انہوں نے کہا کہ ان اجتماعات میں مسلح افواج کے شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے نام نہاد، اب یہ یہاں سے لونڈے لپاڑوں کی بات شروع ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے نام نہاد ہمدردوں اور وی لاگرز جنہوں نے فوج کے خلاف زہر افشانی کی، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ایسے کرداروں کی مذمت کرتے ہیں اور خود کو ان سے دور رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے حامیوں اور سوشل میڈیا پر موجود کارکنوں سے یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ فوج مخالف بیانیہ اختیار نہ کیا جائے. مروت نے ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی یا عمران خان کا نام نہاد ہمدرد قرار دیا. انہوں نے کہا کہ پارٹی فوج کو بدنام کرنے والے کسی بھی شخص کو مزید برداشت نہیں کرے گی. مروت اپنی قانونی ٹیم کے اہم رکن ہونے کی وجہ سے عمران خان سے باقاعدگی سے ملاقات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں شیر افضل مروت نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے کچھ بڑے عوامی اجتماعات کو منظم کرنے اور خطبات پر بھی توجہ مرکوز کی ہے. عموماً پی ٹی آئی کے رہنما شکایت کرتے ہیں کہ جلسے، ریلیوں اور کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں دی جاتی، تاہم شیر افضل مروت نے حالیہ دنوں کے دوران کامیابی سے کام سر انجام دیا ہے. سو فوج مخالف جو بیانیہ ہے بیسکلی وہ زیادہ تر ان کے وہ لونڈے لپاڑے کر رہے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں. اب وہ کون کون سے لونڈے لپاڑے ہیں، وہ چاہے امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، یا وہ ایسی باجیاں جو جا کے نعرے شعرے مارتی تھیں، یہ ان سب کے لیے پیغام ہے. تو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ کوشش کیا ہے. کوشش بیسکلی یہی ہے کہ کسی طرح ہم فوج کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کریں، کیونکہ اور میں ہمیشہ سے بات کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کرنے میں پیش ہے. کیونکہ حرارت، تپش وہ جو موجود پی ٹی آئی کے لوگ پاکستان میں ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں. یہ جڑے باہر بیٹھے ہیں ان کو تو یہ تو ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے، ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سو اینڈ دے آر دا ونس ہو آر ایکچولی کریٹنگ پرابلمس فار پی ٹی آئی. اب پی ٹی آئی کو ان کو اناؤنس کر کے، میں سمجھتا ہوں یہ ابھی بھی کم ہے، پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو اناؤنس کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ سائڈ لائن کرنا پڑے گا، ان لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا. کیونکہ ان میں سے کئی ایسے لوگ جو ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آپ خود ہی اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے گا، ان میں سے کئی لوگ صرف پی ٹی آئی کا نام بیچ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے نام کا کھا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی بیٹھ کے حمایت نہیں کر رہے بلکہ ایکچولی ان سے دشمنی کر رہے ہیں. اپنے وہ ڈالر پیسے سے کمائی جا رہی ہیں، ادھر پی ٹی آئی کا بیڑا غرق ہوئی جا رہا ہے ملک کے اندر.
تو ان سے آپ نے اپنے آپ کو جب تک لا تعلقی نہیں کریں گے آپ کے فوج کے ساتھ تعلقات نہیں ٹھیک ہو سکتے. یہ بات میری لکھ لیجئے گا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جب تک ان لونڈے لپاڑوں سے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جب تک پاکستان تحریک انصاف اظہار لا تعلقی نہیں کرے گی, ان کو پی ٹی آئی سے نہیں نکالے گی. یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی شامل ہیں اور اس میں کئی صحافی بھی شامل ہیں. ان سے جب تک یہ اپنا اظہار لا تعلقی نہیں کرے گی, پی ٹی آئی کے کبھی بھی فوج سے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہاں سے فوج کے حوالے سے جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح تو کبھی بھی فوج کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی, ایک اور خبر, پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت اور چودھری سرور کے درمیان جناب ٹیلی فون میں رابطہ ہوا ہے. چودھری شجاعت نے چودھری سرور کو اس وقت کوئی بھی سیاسی فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے. چودھری سرور نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی فیصلہ آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا, جلد پاکستان آ کر چودھری شجاعت سے ملاقات کروں گا. سوری, لونڈے لپاڑوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میں آج ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ لونڈے لپاڑے ایکچولی جو ورڈ تھا, the exact word is لونڈے لپاڑے یوتھیے, یہ لفظ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو رہا تھا ٹویٹر کے اوپر. اچھا, عام طور پہ یہ لفظ چونکہ میں یوز کرتا ہوں, ناٹ دا لاسٹ پارٹ یوتھیا لفظ, یہ میں اس کو بڑا ڈیروگیٹری سمجھتا ہوں اور نہ میں لفظ میں نے کبھی یوز کیا ہے. تو لونڈے لپاڑے جو ہے نا, وہ یہ لفظ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو رہا تھا. میں اپنی ذرا اس معاملے میں ذرا تھوڑی سی بات کر دوں. میں لونڈے لپاڑے صرف اور صرف ان سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز, ٹویٹر اکاؤنٹس کو کہتا ہوں جو بلا وجہ پی ٹی آئی کی تعریف کرتے رہتے ہیں. It is never directed towards any PTI worker or supporter or voter. تو یہ جس کسی نے بھی یہ ٹرینڈ شروع کیا ہے اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, میں اس کو پوری طرح کنڈیم کرتا ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں. میں اس کو کیٹیگوریکلی یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.